وقل الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله مولانا العظيم. ماشاءاللہ یہاں آ کر کے بہت اچھا لگا، اور ایک آدھ مرتبہ شاید اس سے پہلے بھی یہاں حاضری ہوئی ہے. یہ دیکھ کر کے کہ یہاں کے جوان بوڑھے بچے ماشاءاللہ سب کا حلیہ دینی ہے، اور سب دینی مزاج رکھنے والے افراد ہیں. ماشاءاللہ بہت معمولی بستی معلوم ہوتی ہے، لیکن چہرہ، رنگ ڈھنگ، چال ماشاءاللہ دیکھ کر کے طبیعت باغ باغ ہو رہی ہے. میں تو بیچ میں درمیان میں آ گیا. اصل بات تو حضرت مولانا محمد شاہد صاحب قاسمی اور حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ اصل خطاب کریں گے. میں تھوڑا بھاگ دوڑ والا آدمی ہوں، اور بہرحال آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، تو چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا پروگرام کی تمہید بن جائے. میرے بھائیوں، جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، دینی نوعیت کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا جلسہ ہو، بڑے سے بڑا اجتماع ہو، بڑے سے بڑی خانقاہی مجلس ہو، ہندوستان کے بلکہ چوٹی کی دنیا کے بڑے عالم تشریف لا رہے ہوں، ہر پروگرام کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر دینی بیداری پیدا ہو، ہمارے اندر دینی حمیت پیدا ہو، دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ان سارے پروگراموں کا مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد ہے، وہاں جا کر کے لچھے دار تقریر کریں گے، ہم وہاں جائیں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے. آپ جانتے ہیں بہت ساری نیت ہو سکتی ہے، بہت سارے ارادے ہو سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس ارادے میں خیر نہیں ہے. تو آپ اس چھوٹی سی مجلس کو حقیر مت سمجھیے. آپ کے اس گاؤں میں، اس موضع میں علاقے کے چنندہ علماء کرام ایک سے بڑی ایک شخصیت تشریف فرما ہے. میرے بھائی، میرے دوست، اگر ہم نے صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح کیفیت کے ساتھ دل کی نیت کو صاف کرتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے اس ارادے سے یہاں بیٹھنے کی کوشش کی کہ انشاءاللہ اس نیت سے سنیں گے کہ جو بھی علماء کرام دین کی شریعت کی باتیں ہمارے سامنے پیش کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. میرے دوستو، چاہے ایک آدمی آئے سنے، دو آدمی آ کر کے مجلس میں بیٹھیں، میرے دوستو اگر ایک آدمی بھی خیر کی نیت کے ساتھ یہاں آ رہا ہے اور اس نیت کے ساتھ وہ پروگرام کو سن رہا ہے، میرے دوستو ہمارا آنا، آپ کا جمع ہونا، ڈاکٹر صاحب کا چائے اور پانی پلانا، کھانا کھلانا، میرے دوستو سب صحیح اور درست ہو جائے. تو نیت بالکل صحیح کر لیجئے کہ انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے. اور میں بھی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ ابھی تو دماغ میں، دل میں کچھ ہے ہی نہیں ہے. کچھ اچھی باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کہلوا دے تاکہ میری بھی آخرت بن جائے اور آپ حضرات بھی اس پر عمل کر کے جنت کے مستحق بن جائیں. دنیا کا یہ معاملہ ہوتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کو دیکھتا ہے فلاں آدمی بڑا کامیاب ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو گیا، کامیاب ہو گیا، کاروبار اس کا چل گیا، اس کا مکان درست ہو گیا،
بال بچے اچھے اور قابل ہو گئے، جائیداد اس کی بڑی ہو گئی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ کامیاب ہو گیا، اللہ کی رحمتیں اس پر ہیں، اللہ کی نوازشیں اس پہ ہیں۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ کامیاب بندہ وہی ہے۔ میرے بھائی، ایمان والے کو اگر دولت ملتی ہے، اللہ کی نعمت ملتی ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے، تو میرے دوستو اوپر والے کا، اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائی کان کھول کر کے سن لو، ایک جگہ نہیں، کئی آیتوں کے اندر آپ تلاوت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن نے جو کامیابی کا معیار قرار دیا ہے وہ دنیاوی دولت کو، دنیاوی ساز و سامان کو بالکل قرار نہیں دیا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ اس طرح کی آیتیں بہت سارے حفاظ یہاں ہیں، علماء ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، بے شمار آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اس بات کو مؤکد کرنے کے واسطے 7 سے زائد چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس کے اندر سے کینہ نکل گیا، جس نے آخرت کی تیاری کر لی، قد افلح من زکاها، وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی، کامیابی تو آخرت کی ہے ہی ہے اس میں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ شروع خطبے میں پڑھی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صاف صاف اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا، مرد ہو یا عورت، ایمان والا اگر ہے اور اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، خیر کے کام میں وہ سبقت کر رہا ہے، نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اور جیسی ضرورت پڑ رہی ہے، جیسا شریعت کا تقاضا آ رہا ہے، اس پر لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہو جا رہا ہے، تو میرے دوستو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ رب عربی پڑھنے والے اس میں طلبہ بھی ہیں، عالم حضرات بھی ہیں، جانتے ہیں کتنے تاکید والے انداز میں اللہ نے فرمایا ہے، لام تاکید کو بھی استعمال کیا ہے، نون ثقیلہ کو بھی استعمال کیا، فرمایا یقیناً وہ ضرور بھی ضرور کامیاب ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت دعوے کے ساتھ، وعدے کے ساتھ بہت ہی موقت انداز میں فرما رہے ہیں، ایسے آدمی کو دنیا کے اندر ہم حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو آپ یہ جانتے ہیں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذرہ ذرہ اس کی قدرت میں ہے، کوئی ذرہ، کوئی تنکا اس کی مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ پوری آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ یہ چاند اور یہ سورج، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ۔ اس طرح کی آیت، پوری آگے سجدے کی آیت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر کے پہاڑ کا نام لیا ہے، زمین کا نام لیا ہے، آسمان کا نام لیا ہے، ساری چیزیں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔
اب ہم یہ نہ اشکال کریں کہ کیسے سجدہ کرتا، پہاڑ کیسے سجدہ کرتا ہے، آسمان کیسے سجدہ کرتا ہے۔ میرے دوستو، ہر ایک کی تسبیح، ہر ایک کا سجدہ الگ الگ ہے، اللہ نے متعین کر رکھا ہے، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ بے شمار آیتوں کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں، اپنا وعدہ یاد دلاتے ہیں، میرے وعدے پر، اللہ کے وعدے پر یقین کرو، اس پر عمل کرو، مانو، پھر دیکھو تمہاری زندگیوں میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ بے شمار حدیثوں کے اندر ان آیتوں کی ترجمانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، اپنے آپ کو بدل لیں، اللہ والی کرنے لگے، ایمان کے ساتھ، ایمان کے جھنڈے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، تو میرے دوستو اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، یہاں دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہیں پر بس نہیں ہے، مرنے کے بعد جہاں اصل ہمارا ٹھکانہ ہے، جہاں ہمیشہ ہم کو رہنا ہے، اصل بدلہ، اصل جنت تو وہاں ہم کو ملنے والی ہے۔ تو میرے دوستو، جو یہ کہا جاتا ہے، جماعت والے مختصر الفاظ میں کہتے ہیں کہ بھائی دین میں ساری چیزوں کی کامیابی ہے، دین دنیا کی کامیابی ہے، اصل وہ اسی آیت کا خلاصہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، علماء کرام درمیان کے اندر بہت اچھے اچھے علماء موجود ہیں، حضرت مولانا شاہد صاحب، حضرت مفتی صاحب۔ بس مختصر سی بات پر، انہی چند ٹوٹے پھوٹے جملوں پر میں اپنے کلام کو، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی مجلسوں کو، ان کی اہمیت کو سمجھتے رہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبا خرچ کر کے پروگرام کریں گے تو وہی بہت زیادہ نفع بخش ہوگا، نہیں، چھوٹے چھوٹے پروگراموں سے بھی اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، خوشخبری کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس پروگرام کو اپنے ہاں منعقد کرایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔